ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین بدیع السماوات والارضین جامع الاولین والآخرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین محسن انسانیت محسن کائنات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اس یوم مبارک کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی سب کی مغفرت فرمائے۔ آج سفر المظفر کی آخری تاریخ ہے، چاند کی رؤیت نہیں ہو سکی اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ ربیع النور شریف کی پہلی تاریخ ہوگی۔ ان قریب وہ ماہ مبارک جلوہ گر ہونے والا ہے جسے ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر ولادت ماہ ولادت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد پر ہر سال سیرت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو بیان کرنے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے، اور اس سال میں نے جو عنوان
اپنے لیے منتخب کیا ہے وہ یہی کہ حضور رحمت کائنات جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ کی زندگی ہی نمونہ عمل ہے۔ حضور کی زندگی کو، سیرت کو، کردار کو چھوڑ کر کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ چیز ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی بھی باشعور انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک کامل ترین آئیڈیل ہونے کے لیے اور کامل ترین نمونہ بننے کے لیے جتنی شرطیں ہیں، عقلی اعتبار سے، دینی لحاظ سے، انسانی لحاظ سے، وہ تمام شرائط ہمارے آقا و مولا حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود ہیں۔ حضور رحمت کائنات علیہ السلام کو تاریخی ہونے کی حیثیت بھی حاصل ہے، کامل ہونے کی حیثیت بھی حاصل ہے، اور جامع ہونے کی حیثیت بھی آپ کو حاصل ہے۔ ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے، ہر ناحیے سے ہمارے آقا مولا کی ذات گرامی ہی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو بار بار بیان کیا گیا، احادیث نبویہ کے اندر اسی چیز کی بار بار صراحت کی گئی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کو صحابہ نے، تابعین نے، مجتہدین نے، محدثین نے، بعد کے مسلمانوں نے کس شان اور شوکت کے ساتھ، کس جد و جہد کے ساتھ جمع فرمایا، اس کی ایک چھوٹی سی میں نے نظیر آپ حضرات کی روبرو پچھلے ہفتے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ ہر زاویے پر تفصیلی کلام کیا جا سکے۔ ہر ہفتے کو مختصر انداز میں چند باتیں بیان کرنے کا شرف حاصل کر لیتا ہوں۔ حضور رحمت کائنات جان عالم متن تنہا ہستی ہیں جن کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ ہے۔ آپ زندگی کے تمام انسانوں، حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، جن سے دنیا میں انسانی آبادی چلی بڑھی، پروان چڑھی، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی دنیا میں انسان آئے، پھر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، علی الاطلاق یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اس روئے زمین پر نہ پیدا ہوا، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگا جس کی زندگی کے تمام گوشے محفوظ ہوں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشے مکمل طریقے سے محفوظ ہیں۔ آج کے یعنی آج 1448 ہجری چل رہی ہے، آج بھی اگر آپ بمبئی کے سرزمین پر بیٹھ کر کوشش کر کے آقا دو عالم نور مجسم کی زندگی کے حالات پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو حضور کی زندگی کا ہر گوشہ روشن ہے۔ صحابہ نے کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ صحابہ نے، تابعین نے زندگیاں کھپا دی ہیں۔ حضور کی ایک ایک سنت کو جاننے کے لیے، ایک ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے، حضور کے ایک ایک کردار کی معرفت حاصل کرنے کے لیے میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کھپا دی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد فقط یہی تھا کہ حضور کیسے چلتے تھے، کیسے بولتے تھے، حضور کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا، حضور کا کردار کیا تھا، حضور کی فکر کیا تھی، حضور کا عمل کیا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، زبان کیسی تھی، آنکھ کیسی تھی، کان کیسے تھے، مونچھیں کیسی تھیں، ریش مبارک مقدس داڑھی کیسی تھی، سینہ کیسا تھا، کندھے مقدس کیسے تھے، آپ کی کلائیاں کیسی تھیں، آپ کے بازو کیسے تھے، آپ کی انگلیاں کیسی تھیں، آپ کے مقدس پیر کیسے تھے، آپ کی پاکیزہ پنڈلیاں کیسی تھیں، حضور رحمت کائنات کن کن باتوں کو پسند فرماتے، کن کن باتوں سے نفرت فرماتے، حضور کی مکی زندگی، مدنی زندگی، بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، بعد کی زندگی، حضور کی زندگی کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے جو پوشیدہ ہو گیا ہو، اور آپ حیرت زدہ ہوں گے۔ آقا کریم کی ذات ایسی کامل تھی کہ آپ کو اپنی ازواج مطہرات کو مکمل اجازت تھی، یعنی آپ کو اپنی مقدس بیویوں کو آپ کی جانب سے مکمل اجازت تھی کہ حضور کے بارے میں جو چاہیں بیان کر دیں۔ آپ کی بیٹیوں کو مکمل اجازت تھی، آپ کے اہل خانہ کو، ہاشمی ہو، قرشی ہو، سب کو مکمل اجازت تھی، آپ کی بارگاہ میں آنے والوں کو مکمل اجازت تھی کہ جو چاہے بیان کر دیں۔ یہ حضور کی ذات گرامی۔ انسان جس کے اندر عیب ہوتے ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی عیبوں کو، کوتاہیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میری زندگی کا یہ گوشہ واضح نہ ہو جائے، کہیں میری زندگی کا وہ گوشہ واضح نہ ہو جائے، اور انسان بچ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی
کوئی انسان کتنا ہی پاکیزہ، کتنا ہی مقدس ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا کامل بن رہا ہو، مگر وہ چاہتا کہ ہماری زندگی کے بہت سے گوشے ایسے ہیں، یعنی من آنم کی من دانم، میں کیا ہوں میں ہی جانتا ہوں، وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان گھر کے اندر ہیرو نہیں ہو پاتا ہے، اس کی بیوی کے سامنے اس کے سارے معاملات کھلے رہتے ہیں۔ کوئی انسان کتنا ہی رازدار والا ہو، اس کی بیوی کے سامنے اس کے سارے پردے کھلے رہتے ہیں کہ یہ جناب باہر کیسے، گھر کے اندر کیسے ہیں، مگر آقا کریم کے ذات گرامی ایسی کامل تھی کہ وہاں آپ کی سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں، نظریات میں، اعمال میں کسی قسم کے عیب کا سرے سے کوئی شائبہ تھا ہی نہیں۔ اس لیے آپ کی خلوت بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جلوت بھی نگاہوں کے سامنے ہے، سفر کے حالات بھی نظروں کے سامنے ہیں، سفر کے حالات اور جلوت کے حضر کے حالات بھی نظروں کے سامنے ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، خاموش رہنا، آپ کی اس زوالی زندگی کے حالات ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک شہزادہ ہونے کی حیثیت سے، اور رضائی بھائی ہونے کی حیثیت سے، قائد اور رہنما ہونے کی حیثیت سے، ایک مجاہد ہونے کی حیثیت سے، ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے، اور ایک انسان، ایک پیغمبر، ایک نبی اور ایک عظیم مربی ہونے کی حیثیت سے سارے گوشے بالکل واضح ہیں، ظاہر ہیں، اس میں کہیں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ یہ حضور کے کامل ہونے کی بہترین مثال ہے، اور جس انداز میں حضور کامل ہے کوئی انسان اس انداز میں اپنے کمال کو نہ پیش کر سکتا ہے نہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کامل ہونے کی حیثیت پیغمبر اعظم کو حاصل ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کے جسم اقدس کا ہر نور اور جسم اقدس کا ہر جسم اقدس کا ہر عضو اور ہر حصہ ہماری نگاہوں کے سامنے ایک چمکتے دمکتے آفتاب و مہتاب کی طرح ہے، اور آپ کی زندگی کا ہر ورق چمکتے دمکتے ورق کی طرح آج بھی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے سیرت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ ہلاکت خیزی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ حضور رحمت کائنات کی سیرت پاک کو پڑھنا ہم سب پر واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ کوئی ایک علمی مشغلہ نہیں کہ ایک شخص کی زندگی کی حالت اللہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ لیں، بلکہ یہ ہماری دینی ضرورت ہے، ہماری دینی حاجت ہے۔ ہم حضور کی سیرت پاک کو چھوڑ کر نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ دین سمجھ سکتے ہیں، نہ سچے عاشق رسول ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کی توحید کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی کسی دوسرے حقوق جو انسانوں سے وابستہ ان کو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ حضور کی سیرت پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو سینے سے لگانا اور سیرت رسول اکرم کے مطالعے کے جذبات پیدا کرنا ہر بندہ مومن واجب و ضروری ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنی 50 سال، 60، 70، 80 سال کی زندگی میں بڑے قابل ہو جاتے ہیں، دنیا بھر کے علوم و فنون پڑھ لیتے ہیں اور بے شمار کتابیں نگاہوں کے سامنے سے گزار لیتے ہیں، مگر جس عظیم ہستی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جن کی غلامی پر ہمیں فخر ہے اور جن کی امت میں ہم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، ہم ان کی زندگی کو نہیں جانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے سامنے حضور کی سیرت پاک کو پیش کرتے ہیں، اور نہ ان کے اندر سیرت پاک کو پڑھنے کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ پھر بھی تعجب ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنے بیٹھے ہوئے۔ حضور کی سیرت پاک کو پڑھے بغیر کوئی شخص سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کنز العمال کے اندر خود حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت موجود ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس شے سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا ذکر اتنا ہی زیادہ کرتا ہے۔ اگر ہم حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آقا کریم کی ذات گرامی کیا ہے، حضور کے اوصاف و کمالات کیا ہیں، حضور کی معجزات کیا ہیں، اور حضور کے ارشادات کیا ہیں، حضور کو اللہ رب العزت نے کیوں دنیا میں مبعوث فرمایا، ہمارے آقا کی خوبیاں کیا تھیں، ان کی شجاعت و بہادری کیا ہے، ان کی جود و سخاوت کیا ہے، ان کی رافت و رحمت کیا ہے، ان کا صبر و توکل کیا ہے، ان کا شکر اور ان کی قناعت کیا ہے، ان کی شفقت و محبت کیا ہے، ان کے احسانات کیا ہے، ان کا چلنا کیسا تھا، ان کا بولنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، ان کی تربیت کیسی تھی، وہ گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آیا کرتے تھے، باہر صحابہ کے ساتھ کس انداز میں پیش آیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسی شفقت فرمایا کرتے تھے، بوڑھوں کے ساتھ کیسی محبت کے جذبات پیش فرمایا کرتے تھے، اور حضور نمازیں کیسے ادا کرتے تھے، زکوٰۃ کے سلسلے میں حضور کی تعلیمات کیا ہے، آپ نے حج بیت اللہ کیسے کیا تھا، آپ کے نکاح
کے معاملات کیا تھے. زندگی کے شب و روز کو اگر ہم پڑھیں گے تو نکھار پیدا ہوگا, کمال پیدا ہوگا, اور ہمارے ایمان کو کمال حاصل ہوگا. حضور کی سیرت پاک کو پڑھے بغیر نہ ایمان کی چاشنی مل سکتی ہے, نہ ایمان میں کمال حاصل ہو سکتا ہے, اور نہ ہی روحانیت ہماری مضبوط اور کامل ہو سکتی ہے. حضور رحمت کائنات کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اردو میں کتابیں دستیاب ہیں, انگریزی میں کتابیں دستیاب ہیں, عربی میں کتابیں دستیاب ہیں, اور دنیا کے نہ جانے کن کن زبانوں میں آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو منتقل کیا گیا ہے. بس کوتاہی اگر ہے تو صرف ہماری جانب سے ہے. اگر آج ہم چاہیں تو ہم بہت مختلف انداز, مختلف طریقوں سے وقت نکال کر اپنے آقا مولا کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جو انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا ذکر اتنا ہی زیادہ کرتا ہے. اس لیے صحابہ کرام حضور رحمت کائنات کی بارگاہ میں بار بار آنے کی کوشش کیا کرتے تھے. صحابہ تو خیر صحابہ تھے, انہوں نے اپنی نگاہوں سے حضور کو دیکھا تھا. صحابہ کے بعد جو نئی جنریشن مسلمانوں میں پیدا ہوئی تھی, جن کو ہم تابعین کہتے ہیں, یعنی وہ مسلمان جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا, جو صحابہ کرام کے ساتھ رہتے تھے, صحابہ کرام کی تربیت میں رہتے تھے, جن کے استاد صحابہ تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ وہ صحابہ کو تلاش کر کر کے حضور کے بارے میں پوچھا کرتے تھے, حضور کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تھے, حضور کی حدیثوں کو سمجھنے کو یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ سے سچی محبت کرتے تھے. آج اگر کوئی کہے میں رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہوں تو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ میں رسول اللہ سے سچا پیار کرتا ہوں اور رسول اللہ کی عزت و آبرو پر میری عزت و آبرو قربان ہے, رسول اللہ کے قدموں پر میری جان قربان ہے. یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے, مگر اس پر اپنے آپ کو صحیح طور پر پیش کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا مولا سے اپنے ایمانی تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں. انسان جس کو پڑھتا ہے اور جس کی خوبیوں کو دیکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. اور یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. بخاری کی روایت موجود ہے, مسلم کے اندر روایت موجود ہے, ابو ہریرہ, انس بن مالک اور دیگر کئی صحابہ کرام سے روایتیں موجود ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے, پیار نہ کرے. 11ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ ہے, جس کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی انسان جب تک اپنی بیوی, اپنے بچوں, ماں باپ, اولاد, رشتہ داروں سے, اپنی بزنس, کاروبار, اپنے وطن سے زیادہ اللہ رسول سے محبت نہ کرے, مومن کامل نہیں ہے. اس قسم کی متعدد روایتیں موجود ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس قسم کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ انسان اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ, بیٹوں بیٹیوں سے زیادہ, خاندان والوں سے زیادہ رسول اللہ سے کیسے محبت کرے گا؟ اور رسول اللہ کی زندگی کو, رسول اللہ کی حیات طیبہ کو, رسول اللہ کی محبت کو تمام لوگوں کی محبت پر ترجیح کیسے دے گا؟ تو اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ ہمیں پیغمبر اعظم کی زندگی کے حالات پڑھنے ہوں گے, حضور کی کمالات کو دیکھنا ہوگا, حضور کی اختیارات کو دیکھنا ہوگا, حضور کی تصرفات کو دیکھنا ہوگا, حضور کی مقدس نگاہوں کے جلووں کو پڑھنا ہوگا, حضور کی سننے کی طاقت و قدرت کیسی تھی اس کو سمجھنا ہوگا, بولنے کی طاقت و قدرت کیسی تھی اس کو سمجھنا ہوگا, حضور کی مقدس ہاتھوں سے کس طرح پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے, حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے تھے, حضور کی مرضی پر سورج پلٹ کر کیسے واپس آ گیا تھا, حضور کی لعاب دہن سے نہ جانے کتنے بیماروں کو کیسی کیسی شفا کامل ملی تھی. جب تک ان تمام چیزوں کو ہم پڑھیں گے نہیں تب تک عشق رسول کے سچے جذبات سینے کے اندر موجزن نہیں ہو سکتے ہیں, اور انسان سچا پکا عاشق رسول نہیں ہو سکتا ہے. حضور کی محبت کا چراغ اس وقت روشن نہیں ہوگا جب تک انسان سچے دل سے حضور پر ایمان نہ لائے, اور حضور کی سچی محبت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک انسان حضور رحمت کائنات کی زندگی کے حالات کو نہ پڑھے. مسلمانوں کا اکثری طبقہ, یعنی ایک بہت بڑی تعداد, جس کو میں چاہے 90% کہہ دوں, 95% کہہ دوں, اگر محتاط انداز میں کہوں تو کچھ اور تھوڑا کم کر دوں, ایسی ہے کہ وہ حضور کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. بس اتنا پتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا نام محمد تھا, مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے تھے,
ان پر قرآن پاک نازل کیا گیا تھا، یا یہ کہ مکتب میں 2 4 5 گھنٹے آ کر یا آدھا پون گھنٹہ دے کر جو کچھ تھوڑی موڑی بات ان کو معلوم ہو گئی، اس سے زیادہ مسلمان نہیں جانتے ہیں۔ ورنہ وہی مسلمان یا انہی کے بچے اگر ہسٹری پڑھنا چاہیں، یا جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں دنیاوی انسانوں کی، طرح طرح کے لوگوں کی اور سیاسی رہنماؤں کی، قائدین کی اور انقلابی شخصیات کی، جب وہ ہسٹری پڑھتے ہیں تو پوری پوری زندگی کے حالات کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ پورے پڑھنے والے لوگ اخبار چاٹ ڈالتے ہیں، اور ناول پڑھنے والے لوگ روزانہ ایک ایک ناولیں ختم کر دیتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ایسے لوگوں کو حضور رحمت کائنات کی زندگی کے حالات پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ دھنورا اپنے ایمان کا پیٹتے رہتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے رہتے ہیں، اور جب محبت کے دعوے پر دلیل پیش کرنی ہوتی ہے تو پھر ٹائٹا فش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو بھی رسول اللہ کی سیرت پاک کو پڑھے بغیر نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ قرآن کریم پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی میں ایک موٹی سی مثال دے دوں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کا معنی رسول اللہ کی پیروی کرنا، رسول اللہ کی باتیں ماننا، رسول اللہ کی سنت مبارکہ میں ڈھل جانا، حضور کی سنت کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، حضور کے کردار کو مکمل طریقے سے اختیار کر لینا، یہ ہے رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی پیروی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب رسول اللہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو انسان رسول اللہ کی اطاعت کیسے کر سکے گا؟ قرآن کریم میں جا بجا رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جب مسلمانوں کو پیغمبر اعظم کی اطاعت، پیغمبر اعظم کے سلسلے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پیغمبر اعظم کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انسان بندہ مومن رسول اللہ کی سیرت کو پڑھے بغیر نہ قرآن پاک پہ عمل کر سکتا ہے، سیرت کو پڑھے بغیر نہ قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک اچھا باپ اگر اچھا باپ بننا چاہے، اپنے بچوں کے حقوق کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا چاہے تو رسول اللہ کی سیرت پڑھے بغیر وہ اچھا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہے تو رسول اللہ کی سیرت پاک کو پڑھے بغیر وہ صحیح ڈھنگ سے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرنا چاہے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھے بغیر اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کر سکتی ہے۔ بیویاں شوہروں کے حقوق ادا کرنا چاہے پیغمبر اعظم کی تعلیمات اور ارشادات کو سامنے رکھے بغیر وہ اپنے شوہروں کی حقوق نہیں ادا کر سکتی ہیں۔ کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا چاہے حضور کی سیرت پاک کو چھوڑ کر حق نہیں ادا کر سکتا ہے۔ کوئی اگر مدرس ہے، پڑھانے لکھانے کا اس کا کام ہے، تو اس وقت تک وہ سچا اچھا بہترین مدرس نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ رسول اللہ کی سیرت پاک کو سامنے نہ رکھے۔ کوئی تربیت کرنے والا مربی ہے تو حضور کی سیرت پاک کو چھوڑ کر وہ اچھا مربی نہیں بن سکتا ہے۔ کوئی قائد اور رہنما ہے، حضور کی سیرت پاک کو نظر انداز کر کے اچھا قائد اور اچھا رہنما نہیں بن سکتا ہے۔ کوئی سپاہی ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، مثلا کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی تاجر ہے اور کوئی سامان کو خریدتا بیچتا ہے، کوئی کسی دھندے سے وابستہ ہے۔ میں علی الاطلاق یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی انسان زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، اگر وہ حضور کی سیرت پاک کو نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، حضور کی ارشادات اور تعلیمات کو سامنے نہیں رکھے گا تو اس فیلڈ میں کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے انسان کی ناکامی ہی مقدر ہوگی اور ایسا انسان صحیح طور پر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آقا کریم نور مجسم کی سیرت پاک کو پڑھنا ہماری دینی حاجت ہے، ہماری دینی ضرورت ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے حضور کو پڑھنا ہوگا، نجات تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کو پڑھنا ہوگا، اپنے بچوں کو نیک صالح بنانے کے لیے رسول اللہ کی سیرت پاک بچوں کو سنانی ہوگی، گھر میں دینی ماحول قائم رکھنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت پاک کے جلوے گھر کے اندر بکھیرنے ہوں گے۔ حضور کی سیرت پاک سے چہرہ موڑ کر انسان درندہ تو بن سکتا ہے، سچا پکا مخلص انسان نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول شریف کا مہینہ جلوہ گر ہے۔ میں آپ حضرات سے اپیل کر رہا ہوں، آپ حضرات اس ماہ مبارک میں جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، جتنے بھی آپ کے دھندے جو بھی آپ کرتے ہیں کریں، 24 گھنٹے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، مگر خدا را کم سے کم یہ بھی سوچیں کہ ہم انسان ہیں، باپ ہیں، بیٹا ہوں، شوہر ہوں تو رسول اللہ کا غلام بھی ہوں۔ ہم انسانوں کی حقوق ادا کرنے کے لیے اتنی کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں تو کیا اللہ کا ہم پر کوئی حق نہیں بنتا ہے؟ رسول اللہ کے ہم پر حقوق نہیں ہیں؟ انسان اگر تھوڑا سا ٹائم نکالے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو میں سمجھتا ہوں 1 مہینے اگر وہ روزانہ آدھا پون گھنٹہ مطالعہ کر لے تو رسول اللہ کے زندگی کے اہم ترین گوشے نگاہوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں موٹی موٹی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں،
میں نہیں کہتا کہ آپ زخیم کتابیں لکھیں، ورنہ سیرت رسول اکرم پر تو 7 8 12 15 20 جلدوں میں کتابیں موجود ہیں، زندگی کے حالات۔ بلکہ مسلمانوں نے تو اتنا اہتمام کیا کہ جو رسول اللہ کے متعلقات ہیں، یعنی جو چیزیں رسول اللہ سے منسوب ہیں، ان پر زخیم کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے وہ کتاب ہمارے یہاں دستیاب نہیں، محبوب سبحانی میں، میں دہلی گیا لاک ڈاؤن سے پہلے، تو وہاں دہلی میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے علامہ یاسین اختر مصباحی، ہمارے ساتھ سبحانی کے کچھ علماء موجود تھے۔ یہ ہوا کہ حضرت بوڑھے ہیں اور بزرگ عالم دین، چلے ان سے ملاقات کر لیں۔ ہم لوگ وہاں ان سے ملاقات کرنے گئے دارالقلم میں، ذاکر نگر دارالقلم دہلی۔ حضرت خیر ان کو بتایا گیا کہ محبوب سبحانی سے علماء کا ایک وفد آیا ہے۔ حضرت اوپر سے نیچے تشریف لائے اور لائبریری میں لے گئے ہم لوگوں کو، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے انہوں نے ہم کو دیا، بہت لمبی چوڑی گفتگو ان سے ہوئی۔ تو ان کی دارالقلم میں جو لائبریری تھی، وہاں ہم نے ایک کتاب دیکھی، تاریخ مدینہ، مدینے کی تاریخ، اور مدینے سے مراد آقا کریم نور مجسم کا مدینہ۔ اور وہ اتنی، میرا ہاتھ دیکھا آپ، اتنی موٹی کتاب تھی وہ، یعنی پوری یہاں سے لے کر وہاں تک، میرے خیال سے 20 سے 25 جلدیں اس کی ہوں گی، صرف تاریخ مدینہ پر، مدینے کے ہسٹری۔ اسی طرح مکے کی ہسٹری پر کتاب زخیم موجود ہیں۔ یعنی حضور کی سیرت پاک تو سیرت پاک ہے، جو چیزیں حضور سے نسبت رکھتی ہیں مسلمانوں نے ان کی تاریخ بھی مدون کی ہے، اور زخیم کتابیں لکھی ہیں، اپنی زندگی کو حضور کی غلامی میں کھپا دیا، قربان کر دیا۔ یہ ہوتی اصل غلامی کا حق ادا کرنا۔ تو کتابیں دستیاب ہیں، آپ بالکل شارٹ میں پڑھنا چاہیں تو علامہ شجاعت علی صاحب کی چھوٹی سی کتاب سیرت رسول اکرم کے اوپر ہے، علامہ اختر رضا جو جامعہ شفیہ کے ایک استاد ہیں، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے سیرت رسول اکرم پر، خود میری اپنی کتاب ہے، 200 پیجز کی کتاب ہے، مختصر سیرت شمس الضحیٰ۔ یہاں ہمارے یہاں سبحانی میں داخل درس ہے، اور میرے پاس اویلیبل ہے، اردو میں آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، رومن انگلش میں بھی چھپ چکی ہے، مگر ہمارے پر رومن انگلش میں دستیاب نہیں ہے، شاید سوشل میڈیا پر موجود ہو۔ اس سے زیادہ موٹی پڑھنا چاہیں تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کی 600 پیجز کی کتنی موٹی کتاب ہے۔ اس سے زیادہ موٹی پڑھنا چاہیں تو علامہ یوسف نبہانی کی 2 جلدوں میں اتنی موٹی 2 جلدیں ہیں، الانسان الکامل عربی میں اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ زخیم پڑھنا چاہیں تو علامہ کرم شاہ ازہری صاحب کے 7 جلدوں میں اتنی موٹی کتاب ہے۔ ایسے یہ کتابیں کہ اگر عشق رسول کی بالکل ہلکی سی شمع بھی ہمارے اندر جل رہی ہے تو آپ پڑھیں گے تو آپ چھوڑ نہیں پائیں گے، آپ بالکل محبت میں ڈوبتے چلے جائیں گے، اور عشق رسول کے جذبات پھلکتے چلے جائیں گے، اور پھر روحانیت میں کمال پیدا ہوگا، عظیم عزم و حوصلہ پیدا ہوگا، اور انسان ایمان میں کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ کی محبت کی کشش ہے، اور یہ رسول اللہ کی سیرت رسول اکرم کی کشش ہے کہ جو شخص حضور کی سیرت پاک کو پڑھتا ہے وہ حضور کا ہوتا چلا جاتا ہے، اور حضور کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب سچی محبت پیدا ہوتی ہے تو انسان پھر حضور کی ذات گرامی پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، اور حضور کی محبت پر کسی کی محبت کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ لہذا آپ کوشش کریں، گھر میں ماحول پیدا کریں، آپ کو کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی کہ آپ کا بیٹا آپ سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گیا، آپ کا بھائی آپ کے مخالف ہو گیا، یا آپ اپنے بھائی کے مخالف ہو گئے۔ اگر سچے دل کے ساتھ کوئی انسان رسول اللہ کی زندگی کے حالات کو پڑھے کہ حضور نے اپنی امت کے لیے کیسی محبتیں انڈیلی ہیں، اور آپ نے اپنی امت اور اپنی امت کے غریب افراد کی کس طرح آپ نے حقوق کی پاسداری فرمائی ہے، تو یقیناً ہمارے اندر بھی انسانیت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور ایک مومن کامل کے جو سچے جذبات ہونے چاہیے وہ سچے جذبات بھی پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ بس حاجت یہ کہ ہم اس کو پڑھیں۔ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، روزہ رکھنے کا ایک اجمالی ذکر ہے، ڈیٹیل نہیں قرآن کریم کے اندر۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر کوئی بندہ ان چیزوں پر عمل کرنا چاہے تو رسول اللہ کی سیرت پاک کو چھوڑے بغیر، رسول اللہ کی سیرت پاک کو چھوڑ کر وہ عمل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کی سیرت پاک کو اختیار کرنا ہوگا، اور رسول اللہ کی سیرت پاک کو سامنے رکھ کر وہ نماز بھی ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، حج بیت اللہ بھی صحیح ڈھنگ سے کر سکتا ہے، اور روزے بھی صحیح ڈھنگ سے وہ رکھ سکتا ہے۔ خلاصہ کلام، یہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، بس آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں رہیں، مگر حضور کی سیرت پاک کو نظر انداز نہ کریں۔ آقا کریم نور مجسم سے ہم سچی محبت کرتے ہیں تو ہم حضور کو پڑھیں، حضور کو صحیح طور پہ جانے کی کوشش کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں دیکھیں
دیکھیں کہ حضور کے اخلاق کو کس انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے، حضور کی شان کس انداز میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ نے رسول اللہ کے شب و روز کس انداز میں بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تب کامیاب ہوں گے، اگر کوشش ہی نہ کریں تو پھر ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آنے والے اس عظیم الشان مہینے میں ہم سب کو اپنے آقا و مولا حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔